اب انکل آ کے کہیں گے یہ اب آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے چھپا کے رکھیں گے؟ کمال ہے. ناراض ہو جائیں گے آپ کے جاننے والے رشتہ دار یا دور کے ملنے والے. میں نے تو بلکہ مٹھائی میں نے بانٹی تھی جب آپ کی بیٹی ہوئی تھی. کمال ہے اب آپ کی بیٹی میرے سامنے پردے سے آئے گی. وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. لوگ تو کریں گے نا. آپ نے اپنے پریشرز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. سب سے زیادہ ہم پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. نیبرز ہیں, ٹیچر ہے, ویٹرز, بیٹیوں کو تیار کر کے لے گئے. اکثر آتا ہے آپ شادیوں پہ جائیں, لوگ کہتے ہیں سیگریگیٹڈ ہوگی. ویٹر کھڑے آپ کہتے ہیں یہ تو ویٹر ہیں, مطلب محرم ہو گئے وہ. ابھی جتنی خرابیاں ہو چکی ہیں نا, اگر ہم اپنے لڑکوں کو صحیح حیا کا کانسیپٹ دیں گے, لڑکیوں کو دیں گے, آگے بہت آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے کلاس فیلوز ہیں, بڈیز ہیں. مائیں بڑے کانفیڈنس سے کہتی ہیں میں بڑی لبرل ہوں, کلاس فیلوز ہیں, اکٹھے پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, فرینڈز ہیں, مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنے بیٹے پہ, مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنی بیٹی پہ. نا محرم ہے. آپ کو پتہ میں اتنے کالجز میں جاتی ہوں, پروفیشنل کالجز میں, فرسٹ ایئر میں جاتے ہی 2 مہینے کے اندر اندر ان کی جوڑیاں بن چکی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں بڑی اسٹرانگ بیس دیتے ہیں, بڑا دین سکھایا, سب کچھ کیا, اسلامک اسکول میں پڑھایا, ماحول دیا. اچھا جیسے ہی بچے نے A لیول کیا, اب کیریئر کی فکر, اب اس کو باہر بھیج دیا, جس مرضی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا, اس کو کہا بیٹا پڑھ لو اپنے اون پہ. سب سے ٹینڈر ایج میں آپ نے اس کو باہر بھیج دیا. تو عورت کے سامنے بھی ان کو بتانا ہے کہ کیسا بیہیویئر ہو, کیا بات ان کے سامنے کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. بچے بالغ ہو گئے ہیں, ابھی شادی نہیں ہو سکتی, آپ کو ان کا نظر آ رہا ہے کردار میں, دیکھیں نا بالغ بچے کو تو وہ ڈیزائرز آئیں گی, تو اب آپ نے کیا کرنا, روزے رکھوائیں. پری ایڈولسنٹ پیریڈ ہے نا, اس میں ان کو مسنون روزوں کی عادت ڈالتے ہیں, ان کو سادی غذا دیں, سادہ لائف سٹائل دیں. یہ بہت سی ان کی ڈیزائرز بڑے اپنے کنٹرول میں رہتی ہیں. ہیڈ کورنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہی اس ڈریس کو تھے جو سر کور کرتا تھا. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ جو تمہارا ڈریس کا حصہ ہے نا, جس سے آپ سر کور کرتے ہیں, اس سے اب اپنی سینہ بھی کور کرو. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز اس طرح بتانی ہے. پھر ان کو چلنے کے آداب بھی سکھائیں, باڈی لینگویج, مارکیٹ میں زور زور سے نہیں ہنسنا, پبلک پلیس میں جانا ہے تو کیسے چلنا ہے. بے شک آپ کے بچے کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کی کانسٹنٹ میسیجنگ جانی چاہیے ان تک. اور جو میسیجنگ آپ کی جائے گی وہ کس طرح جائے گی, جیسے ٹی وی پر ایک ایڈ چلتا ہے, 30 سیکنڈ کا ایک ایڈ چلتا ہے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جو آپ کو یہ تو اریٹیٹ کرتا ہے کہ یہ بار بار آ رہا ہے, لیکن آپ کو مزہ اس کا لگ جاتا ہے. تو آپ نے اپنے میسج کو ویسا بنانا ہوتا ہے. گفتگو کیسی کرنی ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. کالج میں جا کے آگے میل ٹیچر ہے یا میل کلاس فیلوز ہیں, ان کو ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ٹیلر سے کیسے گفتگو کر رہی ہیں کیونکہ وہ کپڑے جلدی سی دے, آپ دکاندار سے کیسے بات کر رہی ہیں کہ اس سے ریٹ آپ بنوانے کے لیے, آپ کے گھر میں جو آپ کے ریلیٹیوز آئے ہیں آپ ان سے کیسے ہنسی مذاق کر رہی ہیں, تو وہ دیکھ رہا ہے بچہ آپ کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. وہیں سے وہ پک کر رہے ہیں کہ لینگویج کیسی ہونی چاہیے, کہاں کیسے بولا جاتا ہے. چیٹس آج کل کا بہت بڑا مسئلہ. بچوں کی پہلے پیپر چیٹنگ شروع ہوتی ہے, اس کے بعد ان کے پاس گیجٹس آ جاتے ہیں, اس پہ چیٹنگز ہوتی ہیں, واٹس ایپ ہوتا ہے, اسکائپ ہوتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آج کل فیس بک کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ لمیٹیشنز آپ نے ان کو سمجھانی ہے, سکھانی ہے, منیمائز کرنا ہے ان چیزوں کو, کہ گھر میں قرار پکڑو, فضول میں ادھر نہ پھرو. جو ہمارے بچے حرکت کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں, یہ کانسیپٹ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. ہر وقت گھومنا پھرنا نہیں ہوتا, ایمی مال میں چلے جاؤ کام کے بغیر, گھر میں رہنا چاہیے. گھر کی امپورٹنس, پکنک اپنی جگہ ہے, کوئی شاپنگ کے لیے جانا ہے تو کام کی چیز لو اور واپس آ جاؤ, 10 جگہوں پہ نہ پھرو. اگر آپ کہیں کالجز میں جا رہے ہیں تو کیا ہے, جس ذمہ داری کے لیے آپ کو وہاں بھیجا گیا وہ پورا کر کے آئیں. اور باہر جاتے ہوئے کیا تھا, اپنے جلباب پہنو. یہ جو احکام ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے ہیں. ایک اندر کا ڈریس ہے گھر کے اندر, اور ایک باہر کا ڈریس ہے جب آپ اپنے باہر جاتے ہوئے پہننا ہے. بے شک بچی آپ کی تیار نہیں ہے ابھی, وہ کہتی ہے میں ابھی پریپیئرڈ نہیں ہوں, میں صرف اسکارف لوں گی, فائن. لیکن جب ایک ایج اس کی آ جاتی ہے نا, اب اس کو بتائیں بیٹا اب گھر سے باہر جاتے ہوئے یو ول ہیو ٹو ویئر اٹ. اندر کہیں لیڈیز جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تک جا کے اتار دو, لیکن یہ آپ کو پہننا ہے, یہ فرض ہے. اسکول میں ہم آپشن دیتے ہیں, بیٹا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو تو پڑھ لو, نہیں دل چاہ رہا تو کوئی بات نہیں, اپ ٹو یو دیتے ہیں.
پتہ نہیں کیوں شیطان نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم نے بچے کو فرائض پہ لگایا تو تمہارا بچہ کیا ہو جائے گا، دین سے پٹ آف ہو جائے گا، اور ہم نے اس کو فرائض سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک بیئر منیمم فرض کے لیول تک آپ نے چیز سکھانی ہے بچوں کو اور ان سے کروانی ہے. یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ یہ میں نے اپنے بچوں سے کروانا ہے. اس کے طریقے آپ کو آنے چاہیے، بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق، حالات کے مطابق، آپ کے ہسبینڈ کا کیا نیچر ہے، باقی بچے کیسے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکیلے رہتے ہیں، خاندان کے کیا ڈائنامکس ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ آپ نے کروانا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نقاب کے بارے میں بھی گنجائش ملتی ہے، لیکن آپ نے پھر اپنی بچیوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ نقاب نہیں کریں گی تو پھر میک اپ کر کے کھلم کھلا ہر جگہ نہیں پھریں گی. اچھا، بچوں کو نا وسعت سے سمجھایا کریں. آپ بتائیں کہ ہمارے دین میں کتنی پریکٹیکلٹی ہے کہ نظروں کا پردہ ہے، لیکن دیکھیں ڈاکٹر کے سامنے، دیکھیں ڈیفیکلٹ سچویشن میں، ایمرجنسیز میں ہمیں کتنی گنجائش ملتی ہے، کتنی وسعت ملتی ہے. اور آج کل کا آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں آیت میں آیا تھا کہ اس لیے وہ کرے پہنے تاکہ وہ پہچانی جائیں. تو لوگ کہتے ہیں آج کل تو تھریٹ ہے، ہراسمنٹ ہو جائے گی. لیکن آپ مجھے بتائیں، اتنے لوگوں میں اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آج کل نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی مر گیا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان کی باڈی تھی، اس کو دفنانا کیسے ہے؟ سلام ایک مسلمان کو کرتے ہیں نا. اور اسی طرح سے حلال اور حرام رولنگز کا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہماری پہچان ہے. بیٹا یہ اتار لینا، یہ جو ہے نا یہ اللہ نے گنجائش دیا ہے، مشکل حالات ہیں. نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں. ہم کیوں اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہتے ہیں؟ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے نا کوئلے کو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. یعنی آپ سوچیں یہ حجاب کے احکامات جو ہیں ہمارے لیے، ان کو آج کل کے دور میں پریکٹس کروانا آسان نہیں ہے. اس میں ہمیں بہت انرجی، ٹائم اور بہت پیشنس کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور بڑے فتنے ہیں. یعنی اگر کوئی آف سلیوز پہن کے جا رہا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں کہیں گے دیکھیں آپ کے بچے نے صحیح کپڑے نہیں پہنے، اس کو پہنائیں. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو فل سلیوز پہنا دیا، آپ کو ہر کوئی کہے گا دیکھیں آپ اتنی ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں، اتنا بھی ریجڈ نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں اپنے بچوں کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تب سارے آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، آپ کے خیر خواہ بن کے آ جاتے ہیں. ایسا شیطان کا وار ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ حیا کا پوری ایک سیریز کور کی ہے. اپنے سب بچوں کے لیے دعا ہے، سب ماؤں کے لیے دعا ہے. ایک بڑا فتنوں کا دور ہے جہاں ہماری اور بہت سی سٹرگلز ہیں. اس وقت یہ ایک بہت بڑا محاذ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہی سوچنا ہے کہ ہم اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں. ہم کسی بچے کو اپنی مرضی سے باحیا نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہدایت دینا ہمارے رب کے اختیار میں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اور ہمیں اپنی میکسیمم کوشش اس کام پہ ڈالنی ہے. اور جتنی ہم کوشش ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا، اتنا زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تائید آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے لیے مدد آئے گی. تو ہم نے دعا نہیں چھوڑنی اور ہم نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی، اور ریزلٹس اپنے رب پہ چھوڑ دینے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.